السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کے فضائل پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ مکی یا مدنی کا یہ مطلب ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں رہے تھے، تو مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ہجرت سے پہلے ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا کہیں اور۔ تو سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 5واں نمبر ہے، یعنی کہ یہ اسلام کے بالکل شروع کے دور میں نازل ہوئی تھی، اور یہ پہلی صورت ہے کہ جو پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سے فضائل ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم میں یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اس کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے کئی نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا مطلب ہے آغاز یا ابتدا، بگننگ، تو یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس سے قرآن مجید شروع ہو رہا ہے۔ پھر اس کو ام القرآن یا ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی مدر آف دا بک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اس میں پورے قرآن کا نچوڑ ہے، بہت جامع صورت ہے، اور اس کے ٹاپکس کو اگر دیکھا جائے تو یہ پورے قرآن کی سمری ہے۔ اسی طرح اس صورت کو الشفاء یا الرقیہ بھی کہا جاتا ہے، رقیہ یعنی دم کرنا۔ اگر الرقیہ، اس کو شفا کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک سفر پر تھے، ایک جگہ پہنچے اور بستی والوں سے مدد کی درخواست کی، بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا۔ وہ دوڑے دوڑے صحابہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہے کوئی تم میں رقیہ کرنے والا؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں کرتا ہوں۔ صحابی نے رقیہ کیا تو وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس چیز سے تم نے رقیہ کیا؟ کہا پیارے نبی میں نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ رقیہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس سورت کے اندر شفا ہے، یعنی کہ خوشی کا اظہار کیا۔ اس لیے جادو، نظر یا جسمانی امراض کے لیے بہت شفا ہے، حیرت انگیز طور پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ پھر اس سورت کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی سورت، کیونکہ یہ آیتیں ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام، اس کو سورۃ الشکر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے بہت سے نام ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک بہت اہم نام ہے الصلاۃ، یعنی کہ جیسے حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبادی، میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، جو کچھ وہ سوال کرے۔ میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا۔
اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو نماز کہا گیا ہے، جس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر صورت نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، خواہ کوئی اکیلا پڑھا ہو یا مقتدی ہو یا امام ہو، اور نماز خواہ سری ہو یا جہری ہو۔ سری کا مطلب ہے سائلنٹ نماز، جو ظہر اور عصر کی نماز ہے جس میں امام آہستہ آواز میں امامت میں آہستہ آواز میں نماز پڑھتا ہے، اس کو سری کہتے ہیں۔ اور جہری کا مطلب ہے لاؤڈ نماز، جس میں امام جو ہے وہ اونچی آواز میں قرات کرتا ہے۔ تو چاہے سری ہو یا جہری ہو، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے، چاہے نماز فرض ہو یا نفل ہو، نماز اس کے بغیر سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ بھی قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ پر قرات کرنا مشکل ہو گیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے پوچھا تم بھی ساتھ پڑھتے رہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے کہا کہ تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا۔ تو اسی طرح کسی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہم بھی امام کے پیچھے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا تم سورۃ فاتحہ اپنی جی میں، یعنی کہ آہستہ آواز میں اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ تو سبحان اللہ، سورۃ الفاتحہ کے بہت فضیلت ہے، اس کو ہمیں ہر نماز میں، چاہے ہم امام کے پیچھے ہوں یا اکیلے ہوں، اس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ اور الحمدللہ انشاءاللہ اب سورت کے فضائل پڑھنے کے بعد اب ہماری نمازوں میں مزید فوکس اور خشوع آئے گا، اور ہم اس کو مزید جب پڑھیں گے اور سمجھ کے اور پڑھیں گے تو اس سے ہمیں اور زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔